معزز سامعین کرام، حاضرین بزم، پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آپ حضرات، ہم تمام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، قابل مبارکباد ہیں تمام اہل محلہ، بالخصوص انجمن غلامان رضا، انجمن غلامان اعلیٰ حضرت کے وہ افراد جنہوں نے محنتیں کوششیں کر کے اس محفل کا انعقاد کیا۔ مولا کریم ان تمام افراد کو اور ان کی انجمن کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم آپ آج یہاں پر سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ بالخصوص ہر ایک انسان کا مقصد یہاں آنے کا اور رات میں جاگنے کا ضرور یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تعلیمات، نصیحتیں یہاں پر کی جائیں گی تو حتی الامکان ان پر ہم عمل کی کوشش کریں گے۔ جب یہ ارادہ، یہ مقصد ہوگا تو یہ بیٹھنا بھی کامیاب ہوگا اور یہ جاگنا بھی کامیاب ہوگا۔ اگر صرف دیکھنے کے ارادے سے آئے، دیکھ کر جا کر سو گئے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ہمارے یہاں بیٹھنے کو با مقصد بنائے۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم تمام کے داتا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے دوسرے پارے سے، دوسرے رکوع سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم بل احیاء ولكن لا تشعرون. اور تم نہ کہو ان کو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ زندہ ہیں وہ، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دین الہی کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا یہ امر ہو جانا ہے. بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا، جو قتل ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، جسم پر زخم اتنے بے شمار لگے، سر کٹ گیا، اعضائے جسم الگ الگ ہو گئے، روح جسم سے الگ ہو گئی، حرکت ختم ہو گئی. تو ایسا انسان جس کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اعضائے جسمانیہ بھی کٹ جائیں، گردن دھڑ سے الگ ہو جائے، تو یقیناً ہم اور آپ اس کو یہی کہیں گے کہ یہ مر چکا ہے، کہ یہ مر چکا ہے، مردہ ہے. لیکن قرآن نے ہمیں یہ اعلان دیا، قرآن نے یہ درس دیا کہ آپسی لڑائی جھگڑے کے متعلق لڑتے لڑتے مر جائیں، دوسرے کسی اعتبار سے اعضائے جسمانی کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، گردن جسم سے الگ ہو جائے، ختم ہو جائے، روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے، تو سمجھ لیں یہ ختم ہو گئے، مر گئے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اور رب کے دین کی خاطر اگر اس نے اپنے اعضائے جسمانیہ کو کٹوایا ہے، اپنی گردن کو اپنے جسم سے الگ کرایا ہے، اور روح کا تعلق اس وقت جسم سے ختم ہو گیا، تو سمجھ لیں ایسے انسان کو آپ عام انسان کی طرح اس پر کمپیئر کر کے، اس کا موازنہ عام انسان سے کر کے اس کو مردہ نہ کہیں، بلکہ جو دین حق کی خاطر اپنے جسم سے جان کو الگ کروا دیتا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وہ انسان زندہ ہے، اور ایسا زندہ قرآن مقدس کے 4 پارے میں رب نے ارشاد فرمایا، یہاں فرمایا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، اس کو مردہ نہ کہو جو شہید ہو جائے. 4 پارے میں رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہاں فرمایا دوسرے پارے میں کہ مردہ نہ کہو، لیکن وہاں پر فرمایا گیا کہنا بہت دور، سوچنا بھی مت. لا تحسبن، گمان مت کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ، گمان تک نہ کرو، کہنا تو بہت دور کی بات ہے. تمہارے ذہن میں، دل دماغ میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مر گئے. یہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے. اور صرف یہیں تک نہیں کہ نہ کہو مردہ یا گمان تک نہ کرو ان کو مردہ، بلکہ قرآن نے یہ بھی فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس طریقے سے تمہیں دنیا کی زندگی میں جو ہے اپنے جسم کی توانائی کے لیے رزق کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی زندگی عطا فرما دی ہے، اس زندگی کے ساتھ مالک ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ایسی زندگی ہے. تو آج ہمارے یہاں پر حاضر ہونے کا مقصد
یہی ہے کہ انہی حضرات کا، انہی زندہ لوگوں کا ذکر کیا جائے۔ کسی نے کہا ہے نہیں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے، جو مر جائے اس کا ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں اس کا ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ جس کا امام مر چکا ہو وہ ماتم کرتا رہے۔ کہہ دیا جائے غم حسین منانے والوں سے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو یہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے، ہاں بات یہ ہے، یہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کوئی کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا کیسے زندہ ہیں، تو یہ قرآن نے کہہ دیا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہوگا ان کی زندگی کا، لیکن ہاں جب رب نے فرما دیا تو ماننا لازم ہے۔ اگر نہیں مانے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر پھر بھی ان کو زندہ نہیں مانتا ہے تو قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو لازم یہ ماننا ہوگا کہ ہاں اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی وہ ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی سے ہزاروں درجے کہیں بہتر زندگی عطا فرمائی۔ یہ شہیدان کربلا، پیارے آقا علیہ السلام سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بہت محبتیں فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، سیدنا سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاندان نبوت میں اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں تشریف لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اے نانا جان کھڑے ہو جائیے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے نانا جان کھڑے ہو جائیے۔ پیارے آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بتاؤ بیٹے، حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے آپ کے برابر ہونا ہے۔ اس وقت میں عمر تقریباً 7 یا 7.5 سال کی تھی۔ فرمایا عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے آپ کی طرح قد میں لمبا ہونا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے دونوں ہاتھ پکڑے امام حسین کے اور اوپر اٹھایا۔ جب اوپر اٹھایا تو پہلے آپ نے دونوں پیر اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھے، اس کے بعد سرکار نے اور بلند فرمایا تو سرکار امام حسین نے اب کے دونوں پیر اپنے سرکار کے سینے مبارک پر رکھے۔ جب سینے مبارک پر رکھے تو امام حسین کا چہرہ پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ پاک سے اوپر ہو گیا۔ جب اوپر چہرہ منور ہوا امام حسین کا آقا دو جہاں علیہ السلام سے، تو آقا نے فرمایا حسین اب بس کر، برابر کی تو نے بات کی تھی، میں نے تجھے اونچا کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب نکالی، زبان نکالی، پیارے آقا علیہ السلام نے وہ زبان حضرت امام حسین کی جیب اپنے منہ میں لی اور اس کو چوسنے لگے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اسی جگہ پر، امام حسین کو اپنی گود میں لٹایا، لٹانے کے بعد سونگنے لگے، سرکار امام حسین کو سونگنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے میرے آقا میرے والدین آپ پر قربان، آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ میں حسین کو اس لیے سونگتا ہوں کہ حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو نکلتی ہے، سبحان اللہ، حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو نکلتی ہے، سبحان اللہ، اتنی محبت سرکار فرماتے ہیں۔ ایک روز
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک سے سرکار گزر رہے، دیکھا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، حسین کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ عرض کرتی ہیں، ابا جان تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہے میں نے، جس کی وجہ سے یہ رونے لگے ہیں۔ آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ حسین کو کبھی رونے مت دینا، حسین کو کبھی رونے مت دینا، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ اللہ، جب حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد کبھی میں نے حسین کو جو ہے رونے نہیں دیا، جو چیز طلب کی، جس چیز کے بارے میں کہا اس کو پورا کیا، میں نے اس کے بعد کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دیا۔ ایسی محبت فرماتے تھے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سرکار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے ایک راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو سرکار نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کی پیشانی کو چوما۔ اس بچے کی پیشانی چومنے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس بچے کی پیشانی آپ نے کیوں چومی ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیگر بچوں کے مقابلے اس کی پیشانی کیوں چومی؟ بچے اور بھی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا، ہاں بچے اور بھی ہیں، لیکن یہ سب سے الگ ہے، یہ بچہ سب سے الگ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں صحابہ اکرام، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بات دراصل یوں ہے، میں ایک دن دیکھ رہا تھا میرا بیٹا حسین بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے میں نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ حسین کے تلوے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر مل رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بچہ حسین کے تلوے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر مل رہا تھا۔ میں نے اس محبت کی وجہ سے کہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس پر پیار آ رہا ہے۔ اور اے میرے صحابہ سن لو، یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی شفاعت کی میں ضمانت لیتا ہوں، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی لئی کرم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت فرماتے۔ اور محبتیں کیوں نہ جو ہے ہوتی، کیوں نہ سرکار محبت فرماتے۔ سرکار نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو کوئی حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ یہ تربیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود تربیت فرماتے تھے دونوں کی، حسنین کریمین کی، حضرت امام حسن اور حسین کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں سے بلایا، حسین بیٹے حسن ادھر آؤ۔ دونوں آئے، جی نانا جان۔ تشریف لائے دونوں صاحبزادے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجمن غلامان اعلیٰ حضرت، علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، اور میرے بعد تھوڑی سی گفتگو سننے کے بعد آپ ایک شاندار
جاندار خطاب سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرت کے خطاب سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا، گھر میں سے دونوں صاحبزادے تشریف لائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین حسن کے ساتھ کشتی کرو۔ سبحان اللہ، حسین حسن کے ساتھ کشتی کرو۔ اب دونوں صاحبزادے کشتی کرنے لگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین حسن کو ٹانگوں کی طرف سے پکڑو۔ کبھی سرکار فرماتے ہیں حسین، حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں کی طرف سے پکڑو۔ کبھی کہا جاتا ہے حسن حسین کو پیٹھ کی طرف سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ پاک سے ملاحظہ فرما رہی تھیں، سارے حالات دیکھ رہی تھیں۔ عرض کرنے لگیں اے ابا جان، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ حسین کی دلجوئی کے لیے حسین سے کہیں کہ حسین تم ایسے پکڑو، حسن کو تم ایسے پکڑو، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں، وہ تو خود حسین سے بڑے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ ایک کی تربیت میں کر رہا ہوں، دوسرے کی تربیت جبرائیل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں حسن کی تربیت کر رہا ہوں، حسین کی تربیت جبریل امین کے سپرد کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تربیت فرمائی شروع سے ہی دونوں صاحبزادوں کی۔ تو اس طریقے سے یہ خانوادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ پیار اور محبت کے ساتھ میں پروان چڑھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حسنین کریمین، یہ پنجتن پاک کی مقدس ذاتیں بڑی بابرکت اور بڑے آزمائشیں برداشت کی ہوئی ذاتیں ہیں، بڑے بڑے امتحان برداشت کیے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی رب سے، اے میرے مالک میرے گھر والوں پر ایک وقت کا کھانا دے کر دوسرے وقت کا فاقہ ضرور کرنا۔ یہ دعا کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے گھر والوں پر ایک ٹائم کا کھانا ہونے کے بعد دوسرے وقت کے لیے فاقہ ضرور کر دینا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام حالات سے باخبر تھے جو حالات سامنے آنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے اس ریگزار میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ یہ فاقوں کی نوبت اور فاقوں کی عادت تو پہلے سرکار نے ڈلوا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک روز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے خاندان میں، اس پیارے گھر میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو ہے بیمار ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تشریف لائے عیادت کے لیے۔ کسی نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اور سیدہ زہرا 3 روزوں کی نظر مان لیں، اللہ پاک آپ کی نظر کی صدقے میں ان کو صحت یاب فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نظر مان لی گئی 3 روزے کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہلیہ محترمہ دونوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ، 3 روزوں کی نظر مانی۔ پہلا روزہ جب رکھا اور پہلا روزہ رکھنے کے بعد جب وقت افطار آیا تو گھر میں کچھ میسر نہیں تھا کہ افطار کیا جاتا، اللہ اکبر، کچھ ایسا نہیں تھا جس سے افطار کر لیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور کچھ جو بطور قرض لے کر آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سا جو
قرض کے طور پر لے کر آئے، اور لانے کے بعد گھر میں لا کر حکم دیا کہ ایک تہائی اس میں سے ایک تہائی کا آٹا تیار کر کے کچھ روٹیاں بنا لو، اس کے ذریعے افطار ہو جائے گا۔ اب ایک تہائی جو نکال کر سیدہ زہرا نے روزے کی حالت میں پیسنے کے بعد اس کا آٹا تیار کر کے جو ہے روٹیاں تیار ہوئیں۔ افطار کے وقت جب بیٹھے دسترخوان پر افطار کے لیے تو دروازے پر دستک ہوئی، اے اللہ کے بندے، اے رسول کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، دن بھر کا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ ہو تو رب کے لیے دو، کچھ ہو تو اللہ کے لیے دو۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وہ جو روٹیاں تیار کی گئی تھیں وہ لا کر اس سائل کو دے دیں۔ اللہ اکبر، خود پانی سے افطار کر لیا، افطار پانی سے ہوا، رات گزری، پھر جو ہے اگلے روزے کی تیاری، روزے پر روزہ، دوسرے روزے کا وقت ہوا، پورا دن گزرا، پھر اس میں سے تھوڑے سے جو کا آٹا تیار کر کے روٹی بنائی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ پھر جب افطار کا وقت ہوا، دسترخوان لگا، روٹیاں رکھی گئیں، پھر ایک سائل نے دستک دی، میں یتیم ہوں، اے رسول کے گھر والوں، اے پیغمبر کے گھر والوں، میں نے کچھ کھایا نہیں، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، 2 دن مسلسل، پھر پانی سے افطار کیا، پانی سے افطار کر کے پھر رات گزری، اور اس کے بعد تیسرے دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے دن کے روزے رکھنے کے بعد پورا دن اسی حالت میں گزرا۔ افطار کا وقت ہوا، جو بچے کچے جو تھے اس کو پیس کر پھر جو روٹیاں تیار کی گئیں بنائی گئیں، روٹیاں تیار ہوئی تو جب وقت افطار ہوا، دسترخوان لگا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، اے رسول کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، کھانا نہیں کھایا ہے میں نے، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت علی نے تیسرے دن مسلسل وہ روٹیاں اٹھائیں اور سائل کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے حوالہ روٹیاں دینا، یہ کھانا عطا کرنا، اپنے خود فاقے پر فاقے، روزے پر روزہ رکھنا، یہ رب کو اتنا پسند آیا، رب کو اتنا محبوب ہوا۔ اللہ پاک نے اس تذکرے کو قرآن مقدس میں بیان فرما دیا اور ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کتنے یہ لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کھلایا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم اس پر نہ تمہارا شکریہ طلب کرتے ہیں نہ تم سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسی سخاوت ہے۔ تو جن شہزادوں کو اپنے گھر میں ایسی تربیت ملی ہو، ایسی سخاوت کا جذبہ ملا ہو، تو پھر ان کے سامنے صبر کا کتنا ہی بڑا پہاڑ کیوں نہ آ جائے، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنے والے۔ یہ لوگ صبر کا دامن پھر نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اب آگے چلیں ذرا، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد واقعہ کربلا میں کلمہ پڑھنے والے لوگ، بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ 3 گروہ میں بٹ جاتے ہیں، 3 گروہ میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا ایسا دعوے دار ہے کہ اس محبت کے دعوے میں حد سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، اور ان اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے حد سے باہر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانوں میں انگشت نمائی کرنے لگتے ہیں۔
اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے، یہاں تک کہ جو انہیں پسند آتا ہے وہ عقیدہ گڑھ لیتے ہیں اہل بیت کی محبت کے جو ہے اوپر، اہل بیت کی محبت میں جو انہیں پسند آتا ہے، شریعت میں کچھ بھی ہو، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ان کی نظر میں، تو وہ وہاں جانے کے بعد اور ایسے اہل بیت، بظاہر اہل بیت کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سے کچھ گڑ بیٹھتے ہیں۔ اسی قوم کا نام رافضی رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب مسانی کے اندر میں نے پڑھا، فرمایا جاتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میری محبت کا دعویٰ کرتی ہوگی، لیکن وہ میری محبت میں جھوٹے ہوں گے، میری محبت کی آڑ میں اللہ کے رسول کے صحابہ کو انگوش نما کرتے ہوں گے، ان پر حرف گیر ہوں گے۔ یاد رکھو، تمہیں ایسی قوم ملے تو اس قوم سے قطع تعلق کر لینا، اس قوم کا نام رافضی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے نشاندہی فرما دی۔ تو یہ ایک پہلا ایسا طبقہ ہے جو شریعت مطہرہ سے ہٹا، اہل بیت اطہار کی محبت کا بظاہر دعوے دار ایسا ہوا کہ حد سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، اس وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ رافضی، یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے دار بظاہر، اور یہ خارجی، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، امام علی مقام اور آپ کے جانثاروں نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں، یہ صرف منصب اور مقام کا جھگڑا تھا۔ اللہ اکبر، صرف حکمرانی کرنے کا جھگڑا تھا۔ وہ یزید پلید کے دامن میں ایسے پناہ گیر ہو جاتے ہیں کہ یزید کو امیر المومنین کہنے کے بعد شہزادہ رسول پر اور ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کی باتیں یوں گڑنے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب منصب کے دعوے دار تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے جھگڑا کیا، اس وجہ سے اختلاف کیا، اس وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ تو یہ یزید پلید کی محبت میں یوں بہ گئے کہ شہزادہ رسول پر تان کرنے لگے، اس وجہ سے یہ بھی اپنے مذہب دین سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ تو یہ پہلا فرقہ جس کو رافضی کہا جاتا ہے، یہ دوسرا جس کو خارجی کہا جاتا ہے، دونوں واقعہ کربلا سے بٹے ہیں، دونوں گمراہ ہو گئے، دونوں مرتد ہو گئے۔ تیسرا ہے جو تطبیق کرتا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی اہل سنت والجماعت کے عقائد عطا فرمائے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یقیناً ہمیں امام علی مقام اور اہل بیت اطہار سے حقیقی محبت ہے۔ ان کی محبت کے سوا تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہمیں حقیقی سچی محبت ہے۔ لیکن ان کی آڑ میں ہمیں کسی صحابی سے بغض نہیں ہے۔ ہمیں ہر صحابی، سرکار کا ہر صحابی ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج سے کہیں بالا تر ہے، ہمارے سر کے تاج سے کہیں بالا تر ہے۔ اگرچہ وہ آپسی اختلاف ہوں صحابہ اکرام کے، تو وہ ان کے حد تک ہیں۔ ہم یہ اجازت نہیں دی گئی ہے ہمیں کہ ہم کسی صحابی پر انگشت نمائی کریں۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، کسی صحابی پر انگشت نمائی کرتا ہے، چاہے وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، میرے سامنے ایک شخص نے کہا معاذ اللہ، کس نے امیر بنا دیا تھا اس شخص کو؟ اللہ اکبر! ایسا بدبخت یقیناً
سرکار نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ طبقہ ایسا ہے کہ یہ صحابہ اکرام سے بھی حقیقی محبت کرتا ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت کرتا ہے۔ نہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر تان کو برداشت کر سکتا ہے، نہ صحابہ اکرام کی محبت میں اہل بیت پر تان و تشنی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تطبیق ایک ایسی تطبیق ہے جو ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جو اہل بیت اطہار ہیں، سرکار کے گھر والے ہیں، ان کی جو محبت ہمیں صحابہ اکرام نے کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ انمول طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میں صرف، قرآن مقدس میں یہ بیان نازل ہوا کہ تم سے صرف اہل بیت کی محبت طلب کی جا رہی ہے، اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر تو اس کے بعد ہمارا کلیجہ، ہمارا دل اہل بیت اطہار کی تعظیم کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، ہم سوچتے تھے کدھر سے شہزادوں کا گزر ہو، ہماری نظر پڑے، ہم کھڑے ہو جائیں تعظیم کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت ہمارے سینے میں جاگزی ہو چکی تھی، ہمیں یہ طلب رہتی تھی کدھر سے مولا علی کا گزر ہو، ہماری نظر پڑے، ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ محبت کا طریقہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے دیا ہے۔ تو واقعہ کربلا سے یہ 3 گروہ بنے ہیں۔ 2 گروہ تان اور تشنیع کی وجہ سے، حرف گیری کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، حد سے بڑھنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت جو صحابہ اکرام اور اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے والا ہے، کسی بھی طریقے سے نہ اہل بیت کی شان میں کچھ حرف گیری برداشت ہو سکتی، نہ کسی صحابی کی شان میں حرف گیری برداشت ہو سکتی ہے۔ حضرات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی کچھ ایسی نشاندہی فرما دی تھی کہ میرا خلیفہ، میرے بعد میرا جانشین ابو بکر ہوگا، کچھ ایسی نشاندہی فرما دی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات ہی میں اپنا جانشین بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 6 لوگوں کو اس بات پر منتخب فرمایا کہ تم آپس میں مشورہ کر کے جس پر سب کا اتفاق ہو اس کو امیر المومنین بنانا، اس کو میرا جانشین سرکار کا خلیفہ بنانا۔ حضرت فاروق اعظم نے کسی کو متعین نہیں فرمایا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ بنے گا، بلکہ 6 لوگوں کو متعین فرمایا، اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان 6 لوگوں نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ آپ کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، سب نے بالاتفاق بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سب نے بالاتفاق بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ حضرت امیر معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور جب آپ کا وقت خلافت تکمیل کو پہنچنے تک تھا، آپ کا جب آخری وقت ہوا، آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور یزید کو بلانے کے بعد آپ نے اس سے وصیت لی، اس کو وصیت کی، اس سے وعدہ لیا کہ یزید، اے بیٹے یزید، میرے سامنے مجھ سے وعدہ لے کہ اگر تیری خلافت پر
یہ تین لوگ راضی ہو جائیں تو خلیفہ بننا، ورنہ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لینا۔ ان میں سب سے پہلے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ اکرام مدینہ المنورہ میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تینوں راضی نہ ہو جائیں تو خلافت کی مسند پر نہ بیٹھنا، اور اگر یہ راضی نہ ہو تو اپنی خلافت سے دستبرداری کر دینا۔ یہ وصیت کر کے، یہ وعدہ کر کے اس سے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے پہلے کہ یہ اعلان کیا جاتا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اس اعلان سے پہلے یزید مسند خلافت پر بیٹھا، اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد اس نے مدینے کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا، اس کو پیغام میں بتایا خفیہ طور پر کہ امیر المومنین وصال کر چکے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم امام علی مقام کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے میری بیعت کی بات کرو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اور یہ بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کر اس شخص کے سامنے یہ قسم کھاتے تھے، یہ حلف لیا جاتا تھا، قسم کھائی جاتی تھی کہ کسی بھی صورت میں خلیفہ وقت کی بات، خلیفہ وقت کے حکم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا، قسم دی جاتی تھی باقاعدہ۔ تو یہی یزید نے کہا، مدینہ پاک کے جو ہے حکمران جو اس وقت میں تھا، اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے۔ قاصد آیا، آنے کے بعد امام علی مقام سے عرض کیا، حضور آپ کو مدینے کے گورنر نے یاد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حیرت میں پڑ گئے، حضور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اچانک سے کیوں بلایا گیا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں تم نہیں سمجھتے ہو لیکن میں سمجھ گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا۔ بات دراصل ایسی ہے کہ امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وصال فرما چکے ہیں، اب یہ مجھے بلا کر دربار میں اپنے یزید کی بیعت پر مجبور کرے گا اور مجھ سے یزید کی بیعت کی بات کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ حضور آپ یوں تشریف نہ لے جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ پر جو ہے آپ کے ساتھ میں بدزبانی کرنے لگے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، میں اس سے بات کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے حضرت امام علی مقام کے ساتھ 14 سپاہی بھیج دیے کہ آپ آگے آگے تشریف لے جائیں، یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، یہ دربار سے باہر رکیں گے، آپ اندر تشریف لے جائیں، اگر جیسے بھی کچھ کشمکش دیکھیں تو آپ تھوڑی بلند آواز فرما دیں، تھوڑی آواز کو اپنا تیز کر دیجئے، فوراً یہ لوگ اشارہ سمجھ کر اندر پہنچ جائیں گے اور وہیں پر تہس نہس کر دیں گے۔ جب یہ تمام جو ہے سامنے آئی بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نواسہ چلا مدینے کے اس حکمران کے پاس، جانے کے بعد عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، کیسے بلایا گیا ہے؟ تو بڑی ادب کے ساتھ اس نے کہا، حضور امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر چکے ہیں، اور یزید کا پیغام آیا میرے پاس کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیعت
چار دیواری کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ بیعت کی بات ہے تو کھلے میدان میں کی جائے۔ بیعت کی اگر بات ہے تو ایسی بیعت ہو جیسی صدیق اکبر کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی سرکار کے بعد۔ کھلے عام چھپ کر بیعت کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ بیعت کی بات ہے تو ایسی بیعت کی جائے جیسی کہ عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیعت کی تھی، کھلے میدان میں، مسجد نبوی شریف میں۔ بیعت کی بات ہے تو ایسی بیعت کی جائے جو امیر المومنین عثمان غنی کے دست پاک پر صحابہ نے کی تھی، مولا علی کے ہاتھ پر صحابہ نے کی تھی، حضرت امام حسن کے ہاتھ پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی، ایسی بیعت کی بات کی جائے۔ یہ بیعت کی باتیں کھلے چھپے نہیں ہوتی ہیں۔ ایک مجمع تیار کر لیا جائے اور مجمع میں جمعے کا دن ہو اور اس جمعے کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ آج تمام لوگوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو اگر سب لوگ بیعت کریں گے تو حسین بیعت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے آقا کی امت بیعت کرے گی تو حسین بیعت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تم مجھ پر اس لیے دباؤ بنانا چاہتے ہو کہ میں بیعت کر لوں، تم سے بیعت کا دعویٰ کر لوں، کل کو تم یہ کہہ سکو یزید کے سامنے، وہ یزید لوگوں سے کہلوائے گا دیکھو نواز رسول نے بیعت قبول کر لی ہے، اب تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ تم لوگوں پر پریشر بناؤ گے میرے نام سے، لوگوں پر دباؤ بناؤ گے میرے نام سے۔ ہرگز یہ بیعت و خلافت کی باتیں چھپ کر نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر خلافت کی بات کرنی ہے، بیعت کی بات کرنی ہے تو میدان میں آؤ اور میدان میں آ کر بات کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ زوردار خطبہ اس حاکم نے سنا تو عرض کرنے لگا حضور میرے پاس تو صرف پیغام آیا تھا، میں اس پیغام سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، باقی آپ کی مرضی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے دربار سے، تشریف لے جانے کے بعد مدینہ پاک کے حالات بگڑنے لگے، یہ باتیں پھیلنے لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے، سب بالاتفاق مشورہ کرنے لگے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنے لگے حضور آپ ابھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ امام علی مقام نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ مجھے اب مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ اکرام نے عریضہ پیش کیا حضور آپ جلد بازی نہ فرمائیں، آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم دوسرے علاقوں کے اہل ایمان کو یہ خبر دیتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر کوئی زبردستی بیعت نہ کرے اور سب کو بالاتفاق مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب سب لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں گے ہم مشورہ کریں گے اور اسی مشورے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک تم مشورہ کے لیے یہ مجمع اکٹھا کرو گے، یہ محفل سجاؤ گے، جب تک بات آگے نکل چکی ہوگی اور اس کے ظلم کی حدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ایک دن آئے گا، ایک ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ پاک کی گلیوں میں خون ریزی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں خون ریزی ہوگی، خون بہے گا۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینہ پاک کی گلیوں میں خون بہے، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یہاں پر آ کر یزید کے حکمراں جو ہے ظلم و زیادتیاں کریں۔ تو آخر کار امام علی مقام نے مدینہ المنورہ سے رخصتی کا ارادہ فرمایا، مکۃ المکرمہ کی جانب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر حاضری دی، بعدہ جنت البقیع شریف میں حاضری دی، اور اس کے بعد 3 شعبان المعظم 60 ہجری کو 10 مئی 681 عیسوی کو جمعرات کے دن
یہ صحابہ اکرام کا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا قافلہ مدینہ المنورہ سے نکل گیا مکہ المکرمہ کے لیے۔ یہ مکہ شریف پہنچے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد وہاں پر کچھ صحابہ اکرام جلوہ فرما تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نواسے رسول کی آمد ہوئی ہے، زوردار استقبال کیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا گیا اور وہاں پر سارے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر جو ہے کوفہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت تھا کوفہ، حضرت علی کے چاہنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے امام علی مقام کی جانب خط لکھنا شروع کر دیے کہ حضور آپ جلد تشریف لائیں، یہاں پر لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے دست پاک پر بیعت کرنے کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور وہ خط مسلسل آپ کی بارگاہ میں آتے رہے، مسلسل وہ خط آپ کی بارگاہ میں آتے رہے۔ روایات میں آتا ہے تاریخ میں کہ اتنے خط جمع ہو گئے کہ ان کو 3 بوریوں میں بھروایا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے خط جمع ہو گئے۔ جب اتنے خط جمع ہوئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط، جوابی خط بھیجا کوفہ کی سرزمین پر کہ میں فی الوقت مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فی الوقت بھیجا جاتا ہے اور یہ جیسا بھی حالات کا جائزہ لیں گے۔ انہیں سمجھایا کہ جیسے بھی حالات ہوں فوراً مجھے خط لکھنا۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے گئے کوفہ، وہاں تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد پہلے ہی دن 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کیا۔ اللہ اکبر، کوفہ کی سرزمین پر 2 دن 3 دن گزرے، 40-50 ہزار لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر بیعت کر چکے تھے۔ اسی درمیان حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کی اتنی کثرت ہے، بیعت پر بیعت، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں بیعت کے لیے، امام علی مقام کی جانب خط لکھا، حضور تشریف آپ لے آئیں، آپ کا تشریف لانا بہت ضروری ہے۔ یہ خط پہنچا دیا گیا۔ ادھر یہ خط پہنچا، اس وقت میں کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت چاہنے والے، یہ اس وقت میں کوفہ کے گورنر تھے۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے جیسے خط بھیجا امام علی مقام کو، ادھر سے کسی مخالف نے یزید کی جانب خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل کو یہاں پر بھیج دیا گیا ہے، یہ امام علی مقام کے نام پر بیعت کر رہے ہیں اور 50,000 لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے، جلد کوئی ایسا قدم اٹھائیں تاکہ مسلم بن عقیل کو اس کام سے روکا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو گورنر ہیں اس وقت، یہ نعمان بن بشیر، یہ بڑے نرم دل ہیں، یہ بھی اہل بیت کے محب ہیں، جلد ان کو معزولی کا انتظام کیا جائے، کوفہ کا گورنر دوسرا تیار کیا جائے۔ یہ تمام خط تیار کرنے کے بعد یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ ادھر یزید کے پاس یہ خط پہنچا، وہ پہلے ہی اپنے ظلم، اپنے جبر میں ظلم و جبر کی ایسی چادر اوڑے ہوئے تھا کہ کچھ دیکھنے اور کچھ سننے کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ بصرہ کا اس وقت میں جو ہے گورنر ابن زیاد تھا۔ یہ بصرہ کا گورنر بڑا ظالم اور جابر شخص تھا، یہ بھی یزید کا ہمجولی تھا۔ اس کو فوراً یزید نے خط لکھا کہ فوری طور پر تمہیں ایک صوبہ اور گورنری کے لیے دیا جاتا ہے، تم بصرہ کے گورنر تو ہو، تمہیں ایک دوسرا صوبہ کوفہ کے گورنری کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، فوری طور پر جاؤ اور وہاں پر جو حالات ہیں، مسلم بن عقیل اور ان کے چاہنے والے جو بیعت کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، فوراً مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو، اور جو لوگ ہیں وہاں پر انہیں ڈرا کر دھمکا کر کسی بھی طریقے سے میری بیعت کے لیے تیار کرو۔ یزید نے یہ پیغام لے کر مسلم جو ہے ابن زیاد کو بھیجا کوفہ کی جانب۔
جب کوفہ میں ابن زیاد کوفہ سے کچھ باہر تھا اور کوفہ کے اندر کوفہ کی گلیوں میں گھسنے کا ارادہ کرنا چاہتا تھا، ادھر امام علی مقام کے منتظر تھے یہ کوفہ والے، تو ابن زیاد نے سوچا کہ اگر میں اسی حالت میں جاتا ہوں تو یہ کوفہ والے ابن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایسے بیعت کر چکے ہیں، 50,000 کا یہ لشکر ہے ان کا، نہیں چھوڑیں گے، کوفہ میں گھسنے نہیں دیں گے، پہلے ہی مجھے جو ہے نیست و نابود کر دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ تو اس نے ایک جگہ پر قیام کیا، قیام کرنے کے بعد اپنا لباس تبدیل کیا، عربی لباس پہنا، وہ لباس جو حجاز مقدس میں پہنا جاتا تھا، اور اوپر سے ایک موٹی چادر اوڑھی تاکہ کسی کو احساس نہ ہو سکے۔ سارے سواروں نے جو ساتھ میں تھے سب نے لباس تبدیل کیے، اور گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھنے کے بعد یہ کوفہ کی گلیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ والوں نے دیکھا، دور سے دیکھنے کے بعد نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ابن رسول کی آمد زندہ باد، ابن رسول، وہ سمجھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ نعرے لگاتے رہے لوگ، جب لوگوں نے یہ شور کی آواز سنی، نعروں کی آواز سنی، دل ان کے باغ باغ ہونے لگے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں، جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ جب وقت گزرتا گیا، لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا، ایک جلوس کی شکل لوگوں نے اختیار کر لی۔ ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس تک پہنچ چکا تو کسی شخص نے ایک تیز آواز میں اعلان کیا، اے لوگوں، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، یہ شہزادہ رسول حسین نہیں ہے بلکہ یہ ابن زیاد، یزید کا بھیجا ہوا جو ہے گورنر ہے، یہ تمہارا نیا گورنر متعین کیا گیا ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور مایوس ہو کر اس جلوس سے، اس جو ہے اجتماع سے اپنے اپنے گھروں کی طرف مایوسی کی حالت میں واپس ہو گئے۔ اور جیسے ہی یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، یہ گورنر ہاؤس پہنچا، جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے، ان کو معزول کا جو ہے پیغام دیا، خط دیا کہ امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ ان کو معزول کر دینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب خبر لگی کہ ابن زیاد اس طریقے سے جو ہے کوفہ میں پہنچ چکا ہے اور وہ تلاش میں ہے کہ مسلم بن عقیل کی کسی طریقے سے خبر لگے، فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ مختصر یوں سمجھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن ظہر کی نماز جب جامع مسجد میں پڑھائی کوفہ کی، تو ظہر کی نماز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عصر کا وقت ہوا تو لوگ کچھ کم ہو گئے۔ مغرب کا جب وقت ہوا، لوگوں میں سب میں یہ خبر پہنچ چکی تھی، راتوں رات ابن زیاد نے لوگوں میں ایسی دہشت تیار کر دی تھی، جن کے بارے میں خبر تھی کہ یہ لوگ بیعت قبول کر چکے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو رات ہی کے اندھیری میں ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا۔ اٹھانے کے بعد انہیں دربار میں بلایا گیا، کسی کی پٹائی کی، کسی کو مارا، کسی پر زیادتی کی، کسی کو ڈانٹا ڈپٹا۔ ان سب سے کہا گیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے کی آواز اٹھائی تو اس کی گردن جسم سے الگ کر دی جائے گی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، گھر کی عورتیں اس کی بیوہ ہو جائیں گی۔ تو سب لوگوں میں اس طریقے سے یہ دہشت، ڈر اور خوف ایسا طاری ہو گیا کہ جب اگلے دن تک نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا وقت جب آیا، حضرت مسلم بن عقیل نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے مصلی پر، تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ فرمائی اللہ اکبر، تو صفوں کی تعداد کافی لمبی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہاتھ نہیں باندھ رہے تھے، ہاتھ چھوڑے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے میں کانا پھوسی ہونے لگی کہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے ہو نماز میں؟ کہنے لگے ہاتھ باندھیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے، ابن زیاد نے دیکھ لیا یا اس کے ساتھیوں نے دیکھ لیا تو گرفتاری کا پیغام فوراً آ جائے گا، تو اس لیے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔
بہرحال جب نیت کی گئی نماز کی تو اس وقت میں صفیں کثیر تعداد میں تھی، لیکن جب سلام پہ پھیرنے کا وقت آیا، حضرت مسلم بن عقیل نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیرا، دونوں جانب تو دیکھا کہ پیچھے ایک بھی بندہ نہیں تھا، اللہ اکبر، ایک بھی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا، تنہا یہ امام علی مقام کے چچا زاد بھائی مسجد کی محراب میں تشریف فرما تھے۔ یہیں سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد تفصیل بہت کچھ ہے، مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ظلم کیا، ایسی زیادتی کی کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس پر ایک بڑا مینار بنا ہوا تھا، بہت بلند مینار بنا ہوا تھا، اس مینار پر اوپر لے جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر! رسول کریم علیہ السلام کا یہ شہزادہ، حضرت امام علی مقام کا یہ چچا زاد بھائی، اس گورنر ہاؤس کے مینار سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہاں سے شہداء کرام کی شہادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ امام علی مقام کو ادھر مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا تھا کہ جلد تشریف لائیں۔ امام علی مقام ادھر سے تشریف آوری کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ وہاں سے نکلے، لوگوں نے بارہا آپ سے جو ہے منع فرمایا، منع کیا، صحابہ اکرام جو موجود تھے انہوں نے منع کیا کہ آپ حضور ہرگز تشریف نہ لے جائیں، آپ کوفہ کے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، آپ یقیناً کوفہ کے لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا، حضرت امام حسن کے ساتھ جو کیا، یقیناً یہ سب کو خبر ہے کہ کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ میں ہیں، لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ میں ہیں۔ وہ محبت تو آپ سے کرتے ہیں، لیکن اتنی ہمتیں ان میں نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو سکیں۔ دل ان کے یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ امام علی مقام چل دیے۔ چلنے کے بعد راستے میں ایک شاعر، فرزدق شاعر ملا، عربی شاعر تھا، اہل بیت اطہار کی سچی بڑی عقیدت تھی۔ پوچھا امام علی مقام سے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ایسے ایسے کوفہ جا رہا ہوں، مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیج دیا ہے میں نے۔ تو فرزدق کوفہ سے ہی روانہ ہو رہے تھے، کہنے لگے حضور آپ تشریف نہ لے جائیں، میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے، آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ آپ مسلم بن عقیل کی بات کر رہے ہیں، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا مسلم بن عقیل کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ امام علی مقام نے بڑے پیارے دو جملے ارشاد فرمائے، اے فرزدق، تو نے میرے بھائی کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھا ہے نا؟ میرے بھائی کا سر جھکا ہوا تو نہیں دیکھا، لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ حسین بھی اس بات کے لیے تیار ہے، لٹکنے کو تیار ہے، جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین بھی اس بات کو تیار ہے، جو میرے بھائی نے قبول کر لیا ہے حسین کو بھی وہ قبول ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں کئی مرتبہ رکاوٹیں پیدا ہوئی، اور ان رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے گئے، ایک ایسی سرزمین پر پہنچے جہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام حر بن یزید۔ اس نے کئی مرتبہ امام علی مقام کو راستے میں روکنے کی کوشش کی، لیکن جب تیسری یا چوتھی مرتبہ روکنے کی کوشش کی گئی تو امام علی مقام نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو کسی نے کہا حضور یہ کربلا کی جگہ کہا، اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہیں پر خیمے تیار کر لو، یہیں پر ٹھہرنا ہے، یہیں پر رکنا ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ امام علی مقام کو پہلے شہادت کی خبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی تھی، انہیں خبر تھی پہلے ہی کہ ہاں آج کی یہ جگہ، جس جگہ پر ہمیں پہنچنا تھا ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہیں پر ہمیں وہ کارنامہ انجام دینا ہے جس کی خبر ہمیں نانا جان نے جو ہے دی ہے۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تشریف فرما ہوئے، رک گئے۔ حر بن یزید جو شخص تھا، امام علی مقام کو اس نے گھیر لیا تمام ساتھیوں کو، اور ابن زیاد کے پاس خط بھیجا کہ ایسے ایسے امام حسین کو یہاں پر گھیر لیا گیا ہے، آپ فوراً آ جائیں یا لشکر بھیج دیں۔ ادھر سے فوراً 10,000 کا اور لشکر بھیج دیا گیا۔ امام علی مقام جو ہے ظہر کا وقت ہو چکا تھا، امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی اذان پڑھی۔ یہ پہلی محرم الحرام کو جو ہے کرب و بلا کی سرزمین پر تشریف فرما ہو گیا یہ قافلہ، پہلی محرم الحرام کو حضرت علی اکبر نے اذان ظہر ادا کی۔ ظہر کی اذان کے بعد امام علی مقام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھائی کس طریقے کی نماز تھی کہ جنہوں نے راستہ روکا تھا، حر بن یزید، اس کے 500 سپاہی، یہ لوگ جب امام علی مقام نے ظہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھی امام علی مقام کے پیچھے۔ جنگ کا بھی ارادہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم تو تلواریں لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جنگ کے ارادے سے، انہی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہماری تلواریں ان کے لیے نکلی ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ میں ہے، ہماری دل انہی کے ساتھ میں ہے کہ یہ شہزادہ رسول ہے۔ ہماری تلواریں حکمران وقت کے سامنے مجبور ہیں، اس وجہ سے نکلی ہوئی ہیں۔ حر بن یزید اس شخص نے، اس کے سپاہیوں نے 3 وقت کی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی کربلا کے میدان میں، جو امام حسین کے جو ہے مخالف تھا، امام حسین کی جو ہے خلاف تلوار بلند کیے ہوئے تھا۔ دیکھیں کیسا ارادہ ہے، جنگ کرنے کو تیار ہے، جس نواسے رسول کو، جس اہل بیت اطہار کے فرد فرید کو شہید کرنے کو، قتل کرنے کو تیار ہے، اور ارادہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ادھر قتل کا بھی ارادہ ہے، ادھر درود بھیجنے کا بھی آل محمد پر ارادہ ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت اطہار، تمہارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک کوئی بندہ تم پر درود و سلام نہ پڑھ لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری عظیمت کے لیے، تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے کا یہ سفر کربلا شریف کے میدان پاک تک مکمل ہوا، اور اب آگے کے حالات آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ کسی وقت موقع ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا سنانے کی۔ اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے، حضرت سے بھی ماشاءاللہ تبارک انشاءاللہ جو ہے ایک بہترین نایاب خطاب ہم تمام کو سماعت فرمانا ہے، سماعت کرنا ہے، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پروردگار ہم تمام کو حقیقی محب اہل بیت بنا دے، ہم تمام کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر سچے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم تمام کو ہماری اس محفل کو امام علی مقام کے صدقے میں قبول فرما، اس محفل کے صدقے ہم تمام کو ذریعہ نجات بنا دے، اس محفل کو پروردگار عالم ہم تمام کے لیے، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میرے کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔